لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد إن لعمي العباس منزلة عند الله يقبض به جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مومن و مومنات کو ولادت باسعادت حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک. میں نے چوتھے امام علیہ السلام کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں امام علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس کا مقام بیان فرما رہے ہیں، ان کی منزلت. آج کا میلاد صرف مولا عباس علیہ السلام سے متعلق پیش کروں گا. فرماتے ہیں ان لعمی العباس، مولا کی کئی چچا ہیں. عم لفظ ہے عین میم، چچا کے لیے انکل، پیٹرنل انکل. ماموں کو خال کہتے ہیں، خالہ اسی کا مؤنث. ان لعمی العباس منزلۃ عند اللہ، میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے یغبطہ بہا جمیع الشہداء کہ روز قیامت تمام شہداء اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے کاش مجھے ایسا مقام ملا ہوتا جیسا عباس کو ملا. یوم القیامہ، روز قیامت. کون فرما رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام. میری تھوڑی سی درخواست ہے کہ اس بات پر توجہ کیجیے گا. دیکھیں جنت البقیع میں 4 امام علیہ السلام ساتھ ساتھ دفن ہیں. امام حسن مجتبیٰ، دوسرے امام، چوتھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام. ذہنوں میں ہے سب کے؟ ان کا ایک مزار ہے، ایک روضہ تھا. جب آپ کربلا تشریف لائیں گے، آپ جائیں گے نا میں تو وہاں 2 امام ساتھ ہیں، 7ویں اور 9ویں امام علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام. سامرہ جائیں گے 10ویں اور 11ویں امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام. سب ساتھ ساتھ ہیں. لیکن جب آپ کربلا آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو تمام شہداء مولا حسین کی بارگاہ میں ملیں گے وما حضرت علی اکبر علیہ السلام کی. اور لیکن آپ کو دوسرا حرم ملے گا حضرت عباس علیہ السلام کا. اسے کہا جاتا ہے بین الحرمین، 2 حرم کے درمیان. کبھی آپ نے سوچا اتنے بڑے بڑے شہداء کربلا 72 شہید، 72 شہید، حتیٰ حضرت علی اکبر مولا کی اپنی زری میں، حضرت علی اصغر وہاں، حضرت قاسم، عبداللہ، سب. لیکن حضرت عباس علیہ السلام کا الگ حرم ہے. کس نے حرم الگ دیا؟ مولا امام سجاد علیہ السلام. میری درخواست تھوڑی توجہ کریں.
امام کی بارگاہ میں الگ حرم دینا حضرت عباس کو مولا سجاد اپنے چچا کا مقام سمجھانا چاہ رہا ہے. اگر میرا یہ جملہ پہنچ جائے، عزیزان گرامی، عام مقام نہیں ہے حضرت عباس علیہ السلام کا. اتنی منزلت ہے کہ امام علیہ السلام انہیں الگ حرم دے، ائمہ سے بڑھ کے نہیں ہے. لیکن امام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. شیخ جعفر شوشتری نے، میں نے کل ان کی باتیں پیش کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ باتیں نہیں دہراؤں گا. جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کا ہے، جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا، صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف فیما، اگر جو بھی حج یا عمرے پہ جائے گا اس کے لیے سعی واجب ہے. تمام شیعہ سنی فقہا کہتے ہیں کہ سعی واجب ہے صفا سے مروہ کے درمیان 7 دفعہ. 384 میٹرز کا اگر فاصلہ ہے صفا سے مروہ کا، اتنا ہی فاصلہ ہے حرم امام حسین سے حرم حضرت عباس کا. کیوں؟ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ جو حج ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ یاد باقی نہ ہوتی. نعرہ حیدری، گرامی، یہاں منزلت کربلا اور جناب عباس علیہ السلام کی جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جب بھی جنگ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے بھی جنگ کا سامان بن رہا پوری دنیا میں، آپ نے کبھی جنگ دیکھی ہو؟ پچھلے سال کافی جنگیں ہوئی. تو جنگ سے پہلے 2 پرچم بلند ہوتے ہیں، دونوں فوجوں کا ایک ایک پرچم، فلیگ، بینر، علم. عربی میں علم کہتے ہیں، فارسی اردو میں پرچم، انگریزی میں بینر، فلیگ بھی کہتے ہیں. یہ علم. توجہ، پوری دنیا میں جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کا، دونوں آرمیز کا، دونوں لشکروں کا علم بلند ہوتا ہے. لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند ہوتا ہے، جیتنے والے کا. ہارنے والے کا پرچم بلند نہیں ہوتا. میں نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی، ہارنے والے کا پرچم بلند نہیں ہوتا، جیتنے والے کا پرچم بلند ہوتا ہے. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو حضرت عباس کا پرچم بلند نظر آئے گا. نشانی کیا مطلب؟ حسین ابن علی کا پرچم تھا حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو نشانی یہ ہے یزید ہار گیا، حسین جیت گئے. توجہ فرمانے سے جانے گا. اگر علم پہ غور کریں، میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے اگر علم پہ پنجہ ہوگا، کئی جگہوں پہ پنجہ نہیں ہے، صرف علم ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یا عباس علیہ السلام. کئی جگہوں پہ مشکیزہ ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ مشکیزہ نہیں ہوتا، اور کئی جگہوں پہ ہاتھ ہوتا ہے. توجہ، پنجہ کہتے ہیں نا ہاتھ کو، 5 انگلیاں ہوتی ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں پنجہ. کیوں پنجہ ہوتا ہے؟ کیونکہ حضرت عباس کے ہاتھ قلم کیے گئے، اس لیے پنجہ ہوتا ہے. میرا چیلنج ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی اگر علم پہ پنجہ ہوگا تو کھلا ہوا ہوگا، بند نہیں ہوگا. آپ نے کبھی غور کیا یہ ہاتھ کھلا کیوں ہے؟ یعنی آج بھی حضرت عباس دعوت دے رہے ہیں، جو حسینی بننا چاہتا ہے آ جائے. بیعت کے لیے ہاتھ کھلا ہے، مہدوی بنو، حسینی بنو حضرت عباس کے ذریعے. توجہ فرمانے سے جانے گرامی، عظمت حضرت عباس علیہ السلام کی. عزیزان گرامی، اللہ نے کئی انبیاء علیہ السلام کے بھائی کا تذکرہ کیا. لگتا تو مجھے یہی ہے کہ سب لوگ غور سے سن رہے ہیں. انبیاء کے بھائی کا تذکرہ کیا. جناب اسماعیل کے بھائی اسحاق ہیں. توجہ، حضرت یوسف کے اللہ نے 11 بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے. 12 یعنی 12 بیٹے تھے جناب یعقوب علیہ السلام کے، 11 بھائی تھے جناب یوسف کے. لیکن اللہ نے بہترین بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا علی بن ابی طالب کی شکل میں. میرا دل کہتا ہے روز قیامت جناب یوسف علیہ السلام کہیں گے، پروردگارہ تو نے بہترین بھائی اپنے آخری حبیب کو دے دیا، اگر مجھے علی نہیں دینا تھا تو کوئی عباس ہی دے دیتا. حضرت عباس علیہ السلام کی وفا مشہور ہے.